معراج۔ تو اس معراج کے دو حصے ہیں، ایک تو مسجد حرام سے مسجد اقصی، اور دوسرا مسجد اقصی سے پھر عرش معلی تک، ساتوں آسمان، پھر اس کے بعد سدرۃ المنتہا، پھر عرش معلی، اور عرش معلی کے اوپر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ سب سے اونچا مقام عرش معلی کا ہے، سب سے اونچا مقام۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہی لا مکان کے مکین ہوئے، سر عرش تخت نشیں ہوئے، وہ نبی ہیں جن کے ہیں یہ مکان، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں۔ یاد رکھیں کہ جب کوئی چیز اوپر ہوتی ہے نا اور ایک نیچے ہوتی ہے، ان کے درمیان میں جو کچھ ہے اس کو مکان کہتے ہیں، مکان۔ اوپر والا حاوی کہلاتا ہے، نیچے والا محوی کہلاتا ہے۔ حاوی اور محوی کے درمیان میں جو ہوتی ہے نا اسے کہتے ہیں مکان۔ جیسے میں یہاں کھڑا ہو جاؤں اسٹیج پر تو میں حاوی اور اسٹیج محوی، تو جب میں کھڑا ہوں تو ہمارے جو بیچ میں نا پاؤں اور اسٹیج کے درمیان یہ ہے مکان۔ عرش کے اوپر کوئی بھی نہیں ہے تو وہ ہے لا مکان، لیکن جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم عرش پر چلے گئے تو سرکار حاوی ہو گئے، عرش محوی ہو گیا۔ پہلے لا مکان تھا، سرکار تشریف لے گئے، حاوی محوی جمع ہوئے تو مکان پیدا ہوا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہی لا مکان کے مکین ہوئے، سر عرش تخت نشیں ہوئے، وہ نبی ہیں جن کے ہیں وہ مکان، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں۔ ایک اور عقیدہ بھی سمجھا دیا، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم عرش الہی سے بھی بلند تشریف لے گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو دو طرح کی معراج کے دو حصے فرمائے۔ دو حصے کیوں کیے؟ ایسا کیوں نہ ہوا کہ مسجد حرام سے ڈائریکٹ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں پہ چلے جاتے؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ جب سرکار نے واپس آنے کے بعد کفار کے سامنے ذکر کیا کہ میں آج سفر معراج پر گیا، پہلے مسجد اقصی اور پھر میں نے ساتوں آسمانوں کی سیر کی، تو اس سے کفار کو آبجیکشن کرنے کا موقع ملا۔ کیونکہ اگر سرکار فرماتے جی مسجد حرام سے مسجد میں سیدھا ساتوں آسمانوں پہ چلا گیا، وہ کہتے ہیں آپ جھوٹ بول رہے ہیں، آسمان کی منازل کسی نے دیکھی نہیں تھی، تو پھر اس جھوٹ کے خلاف دلیل قائم کرنا بہت ہی مشکل ہوتا۔ جھوٹ کے خلاف دلیل قائم کرنا مشکل ہوتا، لیکن جب سرکار نے فرمایا مسجد اقصی گیا پھر ساتوں آسمانوں کی سیر کی ہے، تو مسجد اقصی کے اطراف کے معاملات اور تمام چیزیں تو ان لوگوں نے دیکھی ہوئی تھی، تو انہوں نے آبجیکشن کیا واپسی پر کہ اچھا بتائیں اگر آپ وہاں گئے تھے تو کیا کیا ہے مسجد حرام کے اطراف میں بتائیں، فلاں چیز ممبر کے بارے میں بتائیں، فلاں چیز کے بارے میں، فلاں چیز کے بارے میں بتائیں۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سب چیزوں کے بارے میں پھر ارشاد فرمایا۔ اس سے ان کے خلاف ایک حجت قائم ہو گئی کہ واقعی جس نبی نے آج تک مسجد اقصی کا سفر نہیں کیا، اگر اللہ تعالیٰ نہ لے کر جاتا تو بتاتے کیسے؟ اس لیے یہ دو حصے سفر معراج کے کیے گئے۔ تو سرکار وہاں سے پھر پہلا آسمان، پھر دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں۔ پہلے آسمان پر گئے تو آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، دوسرے آسمان پر ایک روایت کے مطابق یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام تشریف فرما تھے، ان سے ملاقات ہوئی۔ تیسرے پہ گئے تو یوسف علیہ السلام، چوتھے پہ گئے ہارون علیہ السلام، پانچویں پر گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ایک روایت کے مطابق حضرت ادریس علیہ السلام، چھٹے پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی روایت بہت قوی ہے، اور ساتویں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ ان سب نبیوں سے ملاقات ہوئی۔ آج سائنس کائنات کی وسعتوں کے بارے میں عاجز ہو چکی ہے۔ جتنے آپ کے سیارے ہیں اور ستارے ہیں جو ہمارے زمین کے اطراف میں، یہ سب مل کر ایک گلیکسی بناتے ہیں۔ ایسی اسپیس میں لاکھوں گلیکسیز ہیں، لاکھوں، اور ان گلیکسیز کی حدود آخری حد تک پہنچنے سے عاجز ہیں سائنسدان، اور یہ بھی پہلے آسمان پر ہی کھیل رہے ہیں تمام تر سائنسی ترقیوں کے باوجود، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی عطا سے ساتویں آسمان تک پہنچ چکے ہیں۔ اس سے ذرا مادیت سے متاثر ہو کر اپنے دین اسلام کو نگاہ حقارت سے دیکھنے والے توجہ کریں، خصوصاً میرے ینگسٹرز۔ سائنس اگر کتنی بھی ترقی کرے پہلے آسمان سے آگے نہیں بڑھ سکتی ہے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عطا سے ساتوں آسمانوں کو پار کر کے چلے گئے۔ بلند مقام کس کا ہوا؟ اللہ والوں کا ہوا یا سائنسی ترقی کا ہوا؟ تو اچھی طرح یاد رکھیں جو اللہ والا ہوتا ہے
وہ ساتوں آسمانوں کے اوپر چلا جائے گا، اور جو سائنس کے سامنے گھٹنے ٹیک کر، اور جو سائنسدان انگریز ہیں اور غیر مسلمین ہیں ان کے سامنے ہاتھ جوڑنے والا پہلے آسمان کی وسعت سے بھی باہر نہیں نکل سکتا۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ساتوں آسمانوں کو پار کر گئے، اور کیا کیا عجائبات قدرت آپ نے ملاحظہ فرمائے ہوں گے۔ آج اگر سائنسدان اسپیس میں جاتے ہیں تو ایک مخصوص لباس ضروری ہے، کیونکہ وہاں ایسی شعاعیں ہیں جو جسم کو ختم کر دیں گی، ختم ہو جائے گا، ہلاک ہو جائے گا، ہڈیاں ٹوٹ پھوٹ جائیں گی، چورا چورا ہو جائے گا انسان۔ آکسیجن ویسی نہیں ہے تو اندر آکسیجن بھی ہوتی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، کوئی خاص لباس نہیں پہنا، وہی جو گھر کا لباس ہے وہی پہنا ہوا ہے، گزرتے جا رہے ہیں، سانس بھی لے رہے ہیں، لیکن کوئی ریڈیشن وغیرہ اندر نہیں جا رہی، کوئی افیکٹ نہیں ڈال رہی ہے۔ سرکار پہلے ہی نہیں، آپ تو ساتوں آسمانوں کو کراس کر گئے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ جب کسی کے ساتھ شامل ہو جاتی ہے تو پھر وہ کام ہوتے ہیں کہ بڑے بڑے سائنسدان بھی وہ کام نہیں کر پاتے۔ اس لیے سائنس کی دوڑ میں اور دنیا کے دوڑ میں آگے بڑھ کر دینداروں کو حقیر اور معمولی سمجھنے والے غور و تفکر کریں۔ جس نے اللہ تعالیٰ کا دامن رحمت تھاما ہے، جس نے رسول کی اطاعت کی ہے، وہ ترقیاں کرتا ہے جو سائنس سے وابستہ رہ کر بھی حاصل نہیں ہو سکتے۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ ہم کو دنیاوی تعلیم کے خلاف، ضرور تعلیم حاصل کریں۔ آج ایک پڑھا لکھا عالم جتنے اچھے انداز سے دین کی تبلیغ کر سکتا ہے، کم پڑھا لکھا نہیں کر سکتا۔ لیکن میں جو آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ یہ، خصوصاً ہمارے ینگسٹر جو ہیں، جو ذرا سی پڑھ لکھنے کے بعد، ہمارے استاد صاحب چلے گئے، ہمارے کراچی آئے نا تو فرمانے لگے کہ پی ایچ ڈی ہوتے نا، بہت سارے پی ایچ ڈی کیے ہوتے ہیں، تو فرماتے پی ایچ ڈی کا مطلب کیا ہے پتہ ہے؟ ہم نے کہا شاید بتائیں گے۔ فرمایا پی ایچ ڈی کا مطلب ہے پھرا ہوا دماغ۔ کوئی پی ایچ ڈی بیٹھا ہو تو بھائی ناراض نہ ہو، مطلب آپ نے سمجھایا کہ ان کے بارے میں فرمایا کہ جو پی ایچ ڈی وغیرہ کرنے کے بعد پھر مذہب اسلام پر نکتہ چینی کرنا، ہمارے نبی کی ذات پر نکتہ چینی کرنا، اللہ تعالیٰ کے افعال پر اعتراض کرنے کو بہت ہی آسان اور اپنے لیے جائز سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی کے دامن کو مضبوطی سے تھامنے والا ہی ترقی کرتا ہے۔ سرکار ساتوں آسمان کراس کر گئے، عجائبات قدرت۔ اللہ نے فرمایا نا لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، ہم اس لیے اپنے حبیب کو لے گئے تاکہ اپنی نشانیوں میں سے کچھ نشانیاں دکھائیں۔ من یہاں تبعیدیہ ہے، جس پر داخل ہوتا ہے من تبعیدیہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ میرے بعد جو مجرور ہے اس سے کل افراد مراد نہیں بلکہ بس بعض افراد مراد ہے۔ من آیاتنا، کچھ نشانیاں، اس کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو جو دکھایا، ہم تو ساری زندگی اس کی ایک گرد تک بھی نہیں پہنچ سکتے، وہ اتنا وسیع تھا، لیکن یہ بھی ان کے جو اللہ کی معلومات یا اللہ کے عجائبات ان کے مقابلے میں کچھ ہے۔ تو سوچئے پھر اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی وسعت کا عالم کیا ہوگا۔ سرکار چلے گئے ساتواں